شہباز حیدر نقوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات في خاندان فاطمہ۔ روز شہادت ہے امیر المومنین معصومین کی بارگاہ میں اور اب تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی سحر کے کعبہ انسانیت اور شرف بشریت کو منہدم کیا گیا اور ہم سب جمع ہوئے تاکہ وجود مبارک ختمی مرتبت کو آپ کے بھائی کا پرسہ پیش کریں۔ آپ ساری رات جاگ کے حق تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، احیاء لیل کیا شب قدر میں، پروردگار کی بارگاہ میں مسلسل رات بھر ذکر و دعا و مناجات اور نماز و نوافل میں مصروف رہے۔ اس کے باوجود صبح کے اس وقت میں دوبارہ آ کر زمین پہ بیٹھ کر بوت اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے۔ حق تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی اور بانی مجلس کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے، اور آپ تمام مومنین کی تمام دعاؤں کو حق تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائے، جس طرح سے کفار قریش مشرکین عرب کھانے بنا کر حلوے بنا کر اپنے بتوں کے سامنے لے کے پیش کرتے تھے۔ خدا ان کی نفی کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم مل کر جیسے اپنے بتوں کو کھانے پیش کرتے تھے، نہ
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ اللہ نے بشر کو، انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ لیکن آج روز شہادت امیر المومنین رک کر آغاز کلام میں یہ عرض کروں کہ جس ہستی نے، ختمی مرتبت نے بشر کے لیے عبادت کا تصور پیش کیا، جب آپ سے پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو فرمایا علی کا ذکر کرو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ عجیب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی دو معروف شخصیتیں، پہلے مرحلے میں عبداللہ بن عثمان بن عامر، جنہیں عام طور پر آپ باقی مسلمان ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ، ہر دو روایت کرتے ہیں کہ ختمی مرتبت تشریف فرمائیں، مولا متقیان تشریف فرمائیں، اور ایسے میں عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر برابر ٹک ٹکی باندھے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر مسلسل ادھر ادھر اگر نگاہ اٹھ جائے تو دوبارہ پھر علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، بجائے مجھے دیکھنے کے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو فرزند ابو قحافہ ابا بکر نے یہ جملے کہے، اے میری بیٹی عائشہ، میں نے رسول اسلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سنا تو پھر پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے جواباً کہا کہ بابا صرف دیکھنا عبادت نہیں، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ محب طبری نے، باقی اہل تسنن کے نامور محدثین، سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب ختمی مرتبت نے باپ اور بیٹی کی باہمی گفتگو کو سنا تو فرمایا کہ صرف علی کا ذکر عبادت نہیں ہے، صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ سوال یہ اب ایک باشعور انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر یہ علی کون ہے کہ اللہ نے بشر کو، انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کرایا فرمایا کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت رکھو خدا کی عبادت ہے۔ سوال یہ کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ ذکر علی کا، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زندگی کو سمجھنا ہوگا کہ علی کون ہے کہ جن کے دیکھنے کو، جن کے ذکر کو، اور ذکر سے مراد ایسے نہیں کہ ختمی مرتبت کی بعثت کے بعد جو علی کی زندگی گزری، اس زندگی کے لمحات کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، نہ، علی وہ ہستی کہ جن کی زندگی کے ہر لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ ولادت سے لے کے شہادت تک 63 سالہ حیات طیبہ کسی بھی لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ تو سوچئے علی کون ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے علی کے آغاز کو دیکھنا پڑے گا، علی کے انجام کو دیکھنا پڑے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج کی سحر میں امیر المومنین نے اور 19 کی سحر میں جب آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگی تو کیوں فرمایا فزت ورب الکعبہ، کیوں یہ کلمات اپنی زبان سے جاری فرمائے؟ اسے سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ رک کر ہم یہ دیکھیں کہ علی کی زندگی کا آغاز کیا ہے، علی کی زندگی کا انجام کیا ہے، کہ حق تعالی نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر خانہ کعبہ کا انتخاب کیا۔ روز شہادت امیر المومنین
میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ کیا ممکن تھا کہ غیر از کعبہ کسی دوسرے مقام پر امیر المومنین کی ولادت ہو سکتی؟ اس حقیقت کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، کہا نہ، ممکن نہیں تھا۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ کیوں غیر از خانہ کعبہ علی امیر المومنین کی ولادت ممکن نہیں تھی؟ وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ خود ختمی مرتبہ دیکھیں، وہ ہستی کہ جنہیں حق تعالی نے آپ سے متعلق خود امیر المومنین جو بیان فرما رہے ہیں، اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب قرینی نے حدیث نقل کی کہ علی فرما رہے ہیں پیغمبر کی نسبت کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو پھر پیغمبر اسلام امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ آپ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ سوال یہ کہ خود پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام حق تعالی کے جمال کے مظہر ہیں، اور آپ کے تعارف میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام مجسم رحمت ہے، پیغمبر گرامی اسلام حق تعالی کے جمال کے مظہر ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 83 جنگوں میں سے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود پیغمبر نے شرکت فرمائی، اور ایسے نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے ہدایات جاری فرماتے تھے صحابہ سے کہ ایسے لڑو، ایسے جنگ کرو، نہ، پیغمبر گرامی اسلام ان تمام جنگوں میں 27 غزوات میں سب سے پہلے، سب سے اول، سب سے آگے دشمن کے مقابلے میں اپنے صحابہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ کیا پیغمبر کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی؟ تلوار ہوتی تھی۔ کیا پیغمبر شجاع نہیں تھے؟ نہ، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شجاع، جتنے بڑے شجاع علی ہیں اتنے بڑے شجاع پیغمبر گرامی اسلام ہیں۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی شجاعت سے متعلق نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا تھا اور صحابہ کرام کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ جاتے تھے تو وہ آگے بڑھ کر پیغمبر گرامی اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ ختمی مرتبہ اس کائنات کی شجاع ترین ذات، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا پیغمبر نے زندگی میں کبھی کسی کافر کو قتل کیا یا کسی کافر کو زخمی کیا ہو؟ کوئی تاریخ اگر آپ کی نگاہ سے گزری، میری رہنمائی کر دیجئے۔ تو جب پیغمبر گرامی اسلام اس کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں، پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، پھر سب سے آگے اور اول بھی ہیں، اس کے باوجود کسی کافر کو قتل کرنے کا درکنار اسے زخمی تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ختمی مرتبہ اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ حق تعالی نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت اور رحمانیت کا تجسم، اللہ کے جمال کے مظہر، اور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید و ثنا کو حق تعالی نے اپنے جلال کا مظہر قرار دیا، اور اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی، شہادت مسجد میں۔ کیوں شہادت مسجد میں ہوئی؟ اس لیے کہ علی اللہ کے جلال ہیں، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی جب دنیا میں آئے اللہ کے گھر میں، جب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے، اور علی نے ان دو گھروں کے درمیان 63 سال گزارے، 63 سالہ حیات طیبہ۔ جب دنیا میں آئے پہلا کام علی نے اللہ کا سجدہ کیا، اور جب رخصت ہو رہے تھے آخری کام علی نے اللہ کا سجدہ کیا۔ یہ ساری زندگی دو گھروں کے درمیان گزری، دو سجدوں کے درمیان گزری۔ علی کی زندگی کا کمال یہ ہے، اس لیے علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، اس لیے علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، اس لیے علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ علی آئینہ پروردگار ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی آیت اللہ العظمیٰ،
علی کا ذکر کیوں خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ دیکھو کہ علی کو ذہن خدا کی طرف منتقل ہوگا. ذکر علی کا کریں گے. یہ علی کون ہے؟ انسان جب آپ کے فضائل کا مطالعہ کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے. پھر یہاں استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک خوبصورت گفتگو کی کہ اگر علی کی شخصیت پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، کیسے بیان کرے؟ اگر علی کی شجاعت کو بیان کرے. کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت، کیا آپ کی شجاعت آپ کے لیے باعث تعارف قرار پا سکتی ہے؟ نہ. کیا امیر المومنین علیہ السلام آپ کی سخاوت آپ کو آپ کا تشخص قرار دیے؟ نہ، یہ آپ کی صفات ہیں. لیکن علی علیہ السلام کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہیں؟ علی کیوں لازوال ہیں؟ علی کیوں آفاقی ہیں؟ علی کیوں یونیورسل ہیں؟ علی کیوں ہمگیر ہیں؟ علی کیوں لازوال ہیں؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل انسان باضمیر باشعور اس کائنات کے بامعرفت افراد مسلسل علی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ کہ علی ابن ابی طالب کی اس عظمت کا راز کیا ہے؟ آفاقیت کا راز کیا ہے؟ آپ کی اس محبوبیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہیں؟ پھر وہ جتنی فضیلتیں جو آپ سے متعلق ختمی مرتبت نے ان 23 سالوں میں بیان کی کہ خود حبر الامہ عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ختمی مرتبت کی زبان سے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق 23,000 احادیث سنی ہیں. 23,000 احادیث صرف ایک صحابی ختمی مرتبت کی زبان سے علی سے متعلق سن رہے ہیں. کبھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سب اپنا دروازہ بند کر دیں، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. کبھی فرماتے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبھی فرماتے کہ حب علی، اور اس کے بعد کبھی فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی آپ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. آخر کیا وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری آج صبح میں جب آپ کی یقیناً مجلس شروع ہوگی تو سب سے آغاز میں آپ نے کیا پڑھا؟ حدیث قصہ سے آپ مجلس شروع کرتے ہیں. حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ قبر حسین علیہ السلام کے پہلے زائر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ختمی مرتبت کی زبان سے میں نے بارہا یہ جملے سنے کہ ختمی مرتبت جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد میں نے وہ فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت کو میں نے بارہا ختمی مرتبت کی زبان سے یہ جملے سنے کہ اکثر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے اپنے صحابہ سے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ پیغمبر اسلام نے بارہا فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ، ایسے دوراہے میں، ایسے چوراہے میں جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئیں تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے کہ ہاں ہے تو گھر چل کر خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر پہنچ کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے. تو یہ علی کون ہے کہ جنہیں حق تعالی نے شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل، میزان اور معیار قرار دیا، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان. یہ غیر معمولی بات ہے. ابن تیمیہ مکتب وہابیت کے بانی جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، سینکڑوں کتابوں کے لکھاری، یہ جملہ لکھا ہے ابن تیمیہ نے، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث درست ہے، اس کی سند صحیح ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے دشمنی کفر اور نفاق ہے. کہا لیکن میں اس حدیث کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کی ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. لیکن بالآخر یہ کہتے ہوئے سند کو قبول کیا، پیغمبر گرامی اسلام نے یہ بیان فرمایا. تو سوال یہ کہ یہ علی کون ہے
کہ آپ کی ذات کو اللہ نے کفر اور اسلام کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل، میزان اور معیار قرار دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی سوال کا جواب سمجھنا چاہتا ہے تو علی کی زندگی کو دیکھے۔ علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ کی کسی ایک لمحے میں بھی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کمال ہے۔ اسی لیے اپنے تعارف میں فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی ہے۔ میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ۔ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے تحریر کیا مفردات راغب میں، آیت یعنی آئینہ، آئینہ۔ اگر میں آپ سے دست ادب جوڑ کے سوال کروں کہ کیا آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اکثریت اس بات میں سر ہلائیں گے کہ ہم نے آئینہ دیکھا، لیکن نہ، آج آپ میں سے شاید ہی کسی نے آئینہ دیکھا ہو۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو آراستہ کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں تو ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ، ہم آئینہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئینہ ہم کب دیکھتے ہیں؟ جس دن ہم آئینے کی خریداری کے لیے جاتے ہیں یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں، اس دن ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ آج اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اب آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بس آئینہ کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہوں آئینہ پروردگار۔ کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب نے اپنی ساری زندگی میں بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 20 جلدوں میں، اور آغاز کلام میں انہوں نے یہ بات تحریر کی کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، جیسے شجاعت ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے علم ہے، جیسے معرفت ہے، جیسے عبادت ہے، جیسے زہد ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، ان کے الگ الگ میدان ہیں، اور پھر ان تمام میدانوں میں علی سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے۔ لیکن ایسے نہیں کہ یہ میدان خالی ہوں، باقی لوگ بھی ان میدانوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن اور بھی شجاع ہیں، میدان شجاعت خالی نہیں ہے، یہ ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے سخاوت، علی کائنات کے سب سے بڑے سخی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف علی سخی اور کوئی سخی نہیں ہے، نہ، اور بھی سخی ہیں، لیکن بعد میں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کہا لیکن ان تمام تر فضیلتوں کے میادین میں ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ میدان ہے معرفت توحید پروردگار، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ ختمی مرتبت آپ سے متعلق فرمایا کرتے تھے علی ممسوس فی ذات اللہ۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ جب علی ہر روز اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں آپ کے محب، شاگرد، اصحاب، چاہنے والے، عشاق صفیں باندھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے کہ علی آئیں اور ہم علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا حاضر رجل، اللہ اللہ ما اعلم حاضر رجل، اللہ اللہ ما اشجع حاضر رجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا سخی آ گیا۔ کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے۔ یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ علی کیوں سرمدی ہیں، علی کیوں لازوال ہیں، علی کیوں آفاقی ہیں۔ زندگی کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی
علی ابن ابی طالب نے بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ ہم دیکھیں زندگی میں چھوٹی سی کامیابی، کسی نے اگر مسجد بنا لی، بڑی سی تختی لگائے گا، یتیم خانہ مدرسہ بنا لیا، کوئی فلاحی ادارہ بنا دیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، کوئی اے سی لگا دیا، فوراً سے اپنے نام کی تختی بھی ساتھ لگے گی، فلاں کی سال ثواب۔ ظاہر ہے کہ جب تک لکھا نہیں جائے گا خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے ہم لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سماجی معاشرتی رویے، اگر ہم دیکھیں مسجد سے نکل کر کھیل کے میدان تک چلے جائیں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اگرچہ پاکستان میں آپ کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن آپ کے ہاں زیادہ شوق سے جو کھیل آپ کے بچے کھیلتے ہیں وہ کرکٹ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اور یہ بزرگ جنہوں نے شاید کبھی نہ کھیلا ہو، لیکن کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو وہ بھی دیکھنے کے لیے اگر اسٹیڈیم نہ جا سکیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر کوئی میری طرح اناڑی ہو کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس میں بڑے میدان میں 3 ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، 3 ڈنڈے، یہ 3 وکٹ، اور پھر ان کے سامنے ایک بلے باز کھڑا ہو جاتا ہے اور سامنے سے ایک بالر جس کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ طاق لے کے، نشانہ لے کر، سیدھ لے کر اتنی مہارت اور تیزی سے گیند پھینکے کہ وہ جو 3 ڈنڈے اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ان میں سے کسی ڈنڈے کو اکھاڑنے میں، گرانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی بالر بڑی مہارت سے گیند پھینکے پورا نشانہ لے کر اور کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، یا وکٹ نہ گرے، وہ ڈنڈا نہ گرے، صرف یہ گیند اس کو چھو لے، تب بھی اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلے باز ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ بلہ ہوتا ہے اس کو میدان سے نکلنا پڑتا ہے، کہتے ہیں یہ آؤٹ ہو گیا۔ اگر آپ یہ خود دیکھ رہے ہو تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اگر وہ اتنی مہارت اور تیزی اور سرعت سے اور اتنی پھرتی سے گیند پھینکے کہ کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور بار بار وہ اپنے بازو فضا میں لہراتا ہے اور دنیا والوں کو اپنے مسل دکھاتا ہے۔ اور آپ اگر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، بار بار کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، کیوں؟ پوچھیں کیا ہوا، کیا کیا اس نے کہ بار بار وہ دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ ایک وکٹ اکھاڑ لیے، ایک ڈنڈا اکھاڑ لیا اور دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہے ہیں۔ سمجھنا یہ ہمارے معاشرتی رویے، ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بولر ایک وکٹ اکھاڑ لے اور ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش 10 سے اٹھائے نہیں، قلعے سے اکھاڑے اور اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھال دے۔ مبادا کوئی انسان علی کی طرف متوجہ ہوتا اور علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، فوراً جیسے ہی علی نے اتنے بڑے دروازے کو اکھاڑ کر اچھالا، فضا میں اچھالنے کے بعد علی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا اس علی آموز اخلاص عمل، اگر اخلاص عمل سیکھنا چاہتے ہو تو علی سے سیکھو۔ یہ اخلاص نیت، اخلاص عمل کا معیار ذات علی ابن ابی طالب۔ وقت تمام ہوا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اسی جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو مولا متقیان کے حصے میں وہ قیمتی سونے سے بنی ہوئی چادر کی تاروں سے بنی ہوئی چادر جسے مرحب اوڑا کرتا تھا ختمی مرتبت نے، وہ چادر مال غنیمت میں سے مولا متقیان کو دی اور صحابہ کرام مڑ مڑ کر باقی مسلمان اس چادر کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ اتنی دیدہ زیب تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی قیمتی تھی، اتنی عمدہ بناوٹ تھی کہ ہر ایک کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ یہاں تک ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ مجھے علی کے مزاج کا اندازہ تھا، میں علی کے مزاج کو سمجھتا تھا، مجھے یہ اندازہ تھا کہ علی کو سونے چاندی سے، درہم و دینار اور مال دنیا سے زیادہ شغف نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ علی یہ چادر لے کر اپنے گھر نہیں جائیں گے، یقیناً کسی نہ کسی کو دے دیں گے۔ تو اس لیے باقی افراد، باقی اصحاب، باقی مسلمان اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے، اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کہ فتح خیبر، خود ام المومنین عائشہ کی روایت ہے، کہا کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ ابو العلا مودودی نے تحریر کیا کہ اتنی دولت کی ریل پیل ہوئی ہے فتح خیبر کے بعد کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں درہم و دینار کے ساتھ، سونے چاندی کے سکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں فقر و فاقہ تھا، لیکن جس علی کی شمشیر کی بدولت جنگ خیبر فتح ہوئی، فتح خیبر کے دن بھی علی کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا۔ پہچاننا ہے علی کون ہے؟ کہا صحابی روایت کرتا ہے کہ جب وہ چادر دی گئی ہر ایک اسی چادر کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، اور پھر میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ اے کاش یہ چادر مجھے مل جائے۔ اس لیے باقی صحابہ کرام، باقی مسلمان ٹولیوں کی شکل میں اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے، گھروں کی طرف جا رہے تھے، مدینے کی طرف چل رہے تھے، اور میں کسی اور کے
ہمراہ جانے کے بجائے علی ابن ابی طالب کے ہمراہ ہو لیا، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں اس چادر کا قصہ چھیڑتا، میں کہتا علی کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی بہترین چادر ہے، کتنی قیمتی چادر ہے، کتنی عمدہ چادر ہے، کیا اس کی عمدہ بناوٹ ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا، لیکن علی میری بات کو سنی انسنی کر دیتے اور کوئی دوسری بات کر دیتے جواباً، اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے، اور پھر چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں دوبارہ چادر کا ذکر چھیڑتا تاکہ علی ابن ابی طالب میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے کہیں اچھا کوئی بات نہیں، یہ چادر تم رکھ لو، لیکن نہ، سارے راستے میں کئی مرتبہ میں نے چادر کا ذکر چھیڑا لیکن علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی۔ دوسری طرف مجھے یہ اندازہ تھا کہ جب علی یہ چادر گھر نہیں لے کے جائیں گے، مجھے بھی نہیں دے رہے، اب میرا تجسس بڑھنے لگا، یہاں تک کہ باقی صحابہ کرام جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا ان کی رفتار تیز تر ہوتی جا رہی تھی، ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ مال غنیمت لے کر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس پہنچے۔ کافی دنوں کی مسافت کے بعد یہ 1600 صحابہ کرام 160 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنے کے بعد مدینے میں خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے، لیکن میں اپنے گھر جانے کے بجائے اب میرا تجسس بڑھ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ علی اس چادر کا کیا کریں گے، گھر لے کے جائیں گے، کسی اور کو دیں گے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا جب میں علی کے پیچھے چل رہا تھا کہ علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور گلی کی طرف موڑ رہے ہیں، میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی کہ علی بالآخر کہاں جائیں گے، یہاں تک کہ ایک دروازے کے قریب پہنچ کر علی نے دق الباب کیا، دستک دی۔ یہ کون سا گھر تھا؟ پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبہ نے اپنے ایک صحابی کو منتخب کر رکھا تھا، اور یہاں ان یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ مولا متقیہ نے دق الباب کیا، دستک دی، دروازہ کھولا، وہ چادر اس صحابی کی سپرد کی اور فرمایا ان بچوں کے بہتر کھانے پینے کا، ان کے بہتر لباس کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد فاتح جنگ خیبر خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چلے۔ کہا لیکن اب مجھے اپنے گھر جانے کی زیادہ خواہش نہیں رہی تھی، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اب علی اپنے گھر میں چل کے کیا بات کریں گے، اپنے بچوں کو، نبی زادی کو شاید بتائیں میں نے ایسے مرحب کو مارا، انتر کو مارا، ایسے در خیبر اکھاڑا، ایسے میں نے قلعہ خیبر فتح کیا، میں یہ سننے کے لیے کہ علی کیا بات کریں گے۔ میں دروازے کے قریب کان لگا کے کھڑا رہا۔ علی جب گھر میں پہنچے، سلام کیا، اس کے بعد نبی زادی نے آپ سے استفسار کیا کہ اے علی، میں مسلسل، اے ابو الحسن، مسلسل آوازیں سن رہی ہوں، مدینے کی گلیوں میں شور اٹھ رہا ہے، کسے کامیابی ملی، کسے فتح ملی، کسے شکست ہوئی، کون ناکام ہوا؟ تو اس کے جواب میں علی کی زبان سے بس ایک جملہ ادا ہوا جسے میں نے سنا۔ علی نے کہا اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آپ کے بابا سرخرو ہوئے، اللہ نے اسلام کو کامیابی دی اور کفر نابود ہوا۔ اور یہ کہنے کے بعد جو علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو میں بہت دیر تک کھڑے ہو کر سن رہا تھا، علی مسلسل پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ علی ابن ابی طالب جن کی ساری زندگی آغاز سے لے کر انجام تک صرف اور صرف خدا کی حاکمیت ہے، حق تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور آج بشریت کا کعبہ، انسانیت کا کعبہ، انسانی اخلاقی قدروں کے امین، مجسم قرآن، سراپا قرآن بولتے ہوئے قرآن، علی ابن ابی طالب کو محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا۔ آپ تفصیلی شہادت سنیں گے لیکن بس چند جملے، بس 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ مولا متقیان، آج کی شب جو گزری ہے، جو شب قدر آپ نے جا کر گزاری عبادت میں، آج کی شب علی کی زندگی میں بڑی مشکل رات تھی، یہاں تک کہ مولا متقیان کے اصحاب دروازے پر کھڑے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، بہت سارے افراد عزیز، سب کے سب بنو ہاشم کی گلی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں، یہاں تک کہ مولا متقیان نے اس شب میں اپنے بچوں کو، عزیزوں کو وصیتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو وصیت فرمائی، اس کے بعد آقا حسین کو، پھر باقی بچوں کو وصیتیں فرماتے ہوئے سب سے آخر میں مولا متقیان نے اپنی بڑی بیٹی زینب بنت علی کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کے آئیے۔ آپ کے کان میں کچھ باتیں کی، ثانیہ زہرا بار بار سر ہلا رہی تھی اور اشک بہ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے بعد بیٹی کو رخصت کیا اور چند لمحے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی۔ بس تکمیل مجلس کے لیے صرف یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد بنو ہاشم کی خواتین اکثر ثانیہ زہرا سے پوچھا کرتی تھی اے بی بی بتائیے وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن ثانیہ زہرا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے، پھر 60 ہجری 61 ہجری کا آغاز ہوا، پھر کربلا برپا ہوئی، اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اس بی بی نے بچوں اور اسیروں کے ساتھ 19 دن کا سفر طاری
تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، اور 19 دن سفر کرنے کے بعد جب شام شہر میں پہنچتی ہیں تو 3 دن مسلسل شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا گیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ شام کی خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کر گئی تھی، جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا۔ مسلسل پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، اتنے پتھر مارے گئے کہ ثانی زہرا کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پڑھا بی بی کوہنیوں کے بل چلی ہیں لیکن رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئیں۔ سارے سفر میں کہاں رکی؟ ایک مرتبہ رکی جب یزید کے دربار کا دروازہ آیا۔ ثانی زہرا اب تک چلتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے یزید کے دربار کا دروازہ آیا ثانی زہرا زمین پر بیٹھ گئی۔ جیسی بی بی بیٹھی سید سجاد علی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں؟ پھوپھی اماں پریشان ہے؟ فرمایا نہ سید سجاد میں گھبرائی نہیں۔ کہا پھر پھوپھی اماں کیوں بیٹھی ہیں؟ فرمایا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی تو سب سے آخر میں میرے بابا علی نے مجھے بلا کر میرے کان میں وصیت فرمائی تھی۔ پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین برابر مجھ سے پوچھا کرتی تھیں اے زینب آپ کے بابا علی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سید سجاد میں گھبرائی نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانی زہرا یہ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی السلام علیکم یا امیر المومنین۔